اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور طائف کی زمین آباد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر شام میں جا کر رہنے لگے اور وہاں ایک بڑی سی مہمان سرا بنوا کر مسافروں کی تیمارداری اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی کام میں ایک مدت گزر گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولے کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری جان نکالنے کے لیے آئے ہو یا تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کے واسطے آیا ہوں اور آپ علیہ السلام کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جسے رب تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے وہ کون ہے اور اس کی کیا نشانی ہے؟ حضرت ملک الموت حضرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی ایسا کر سکتا، میں بھی ویسا ہی ہوتا کہ مردے زندہ کر سکتا اور میں اگر اسے دیکھتا تو اس سے دوستی کر لیتا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے تھے کہ تلاوت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی تھی اور اس آواز کو جو سنتا کہتا کہ یہ آواز خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ رب تعالیٰ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے اور اے کاش رب تعالیٰ یہ چیز مجھے بھی سکھا دے یا دکھا دے کہ یہ عمل کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس تمنا کے بعد آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے کہ دکھا مجھ کو کہ کیوں کر زندہ کرتا ہے تو مردے کو، اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی کہ حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے کہ تسکین ہوئے میرے دل کو۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آئے گا اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت میں آ جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بے حکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے 4 قسم کے جانور لائے۔ ایک اس میں طاؤس تھا، دوسرا مرغ اور تیسرا کبوتر اور چوتھا کوّا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 جانوروں کو پالا اور اپنے سے اچھی طرح سے مانوس کر لیا اور ان جانوروں کو خود بھی اچھی طرح پہچاننے لگے، یہ اس لیے کہ ان جانوروں کو پہچاننے میں کسی قسم کی بھول نہ ہو سکے۔ اور پھر ان سب کو ذبح کر دیا اور ان کی تقسیم یوں کی کہ ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھ دیے اور ایک پہاڑ پر پاؤں اور ایک پر دھڑ اور ایک پر ان کے بالوں پر رکھ دیے، اور اب دل میں مطمئن ہو گئے کہ رب تعالیٰ کی قدرت کی تجلی دیکھیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں کے بیچ میدان میں آئے اور ایک جانور کو پکارا تو اس جانور کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا اور پھر کچھ دیر میں اس جانور کا دھڑ اس سے آ کر مل گیا اور پھر پاؤں آ کر ملے اور آخر میں بالوں پر آ کر ملے، اور جب وہ جانور اپنی اصلی حالت میں آ گئے تو دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ اسی طرح 4 جانور باری باری سے پکارنے پر درست ہوتے گئے
اور اپنے اپنے اعزاز سے مل کر صحیح سلامت اپنی اصلی حالت میں آنے لگے اور دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام 4 جانور پکڑو، مرغ، طاؤس اور کوا اور گدھ۔ بعض لوگوں نے کبوتر کہا ہے، پس اس بارے میں اختلافات بھی ہیں کہ کیا سبب ہے کہ رب تعالیٰ نے 4 جانوروں کو مرغ فرمایا ہے اور دوسرے جانوروں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرغ ان تمام جانوروں سے فضیلت رکھتا ہے طاقت اور زور آوری میں۔ مور اس واسطے کہ مور اپنے حسن اور خوبصورتی میں بے مثال ہے، اور کوا اس لیے کہ کوے سے زیادہ حریص و لالچی کوئی نہیں، اور گدھ کو اس واسطے چنا کہ گدھ کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ گدھ کی عمر 500 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آخر کار موت سے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ کہ عارضی زندگی پر اپنی امید درازی عمر مت کرو، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ موت کو زندگی پر ترجیح دو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ اب اللہ رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت، پوست، ہڈیوں اور رگوں کو اچھی طرح سے کوٹ کر یکجان کیا، بالکل کیما بنا کر 4 گولیاں بنا کر 4 طرف ڈال دیں، اور 4 جانوروں کے سر اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ایک جانور کو پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر رب تعالیٰ کے حکم سے وہ گولیاں جو جانوروں کی کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھیں ان میں ہلچل مچی، اور وہ اس طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دیا گیا تھا۔ وہ 4 جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس آ گئے، ان کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، وہ تمام بدن اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑ گئے۔ مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، مور کے سر میں مور کا بدن، کوے کے سر میں کوے کا بدن، اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا، اور سب کے سب باری تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ 4 جانور آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے اڑے اور آپ علیہ السلام کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن تک جاری رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جس طرح تو نے اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں دیا ہے، اسی طرح اپنا تمام جمع شدہ مال و متاع اللہ کی راہ میں دے دے، اور میرا بندہ خالص اور مخلص بن جا۔ یہ حکم رب تعالیٰ کا سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تمام مال و متاع فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار